رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین حضرات، ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک سن 2024 کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلچسپی کے ساتھ نماز تراویح اور فرض نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہر سال روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 40 منٹ کا درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، حسب وعدہ میں حاضر ہوں، لیکن اس میں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا تعاون یہ چاہیے کہ میں تو بیان کاری دیا کروں گا، خواہ چند بچے بیٹھے ہوں میں پھر بھی بیان کر دوں گا، لیکن آپ کے ذمے بھی کچھ آتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کو تھوڑی کٹ رکھو کہ آپ نے آگے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ شہروں میں تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں والے خود اشتہار چھپوا دیتے ہیں، فلیکسیں لگوا دیتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں، علاقوں میں، چکوں میں یہ رواج نہیں ہے۔ ہمارے تو رواج یہ ہے کہ جس نے درس دینا ہے اشتہار بھی وہی چھپوائے، وہی سارا انتظام کرے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اتنا تعاون کریں کہ روزانہ کم از کم ایک نیا بندہ ہر آدمی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کوشش کریں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والا اسی طرح ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا جو کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے نا وہ ایسی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ ایک تھوڑا جا انچ پہ چھوڑ جائے، تھوڑا جا مارا جائے برائے نام۔ تو گزارش یہ ہے بس ٹھیک کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، دین کو سمجھنے سمجھانے کا مہینہ ہے۔ ہم پورا سال 11 مہینے ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر تعلیم کی کمی نہیں، ہر بندہ بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کر لو تو وہ آپ کو بہت بڑا دانشور نظر آئے گا۔ سیاست پہ بات کر لو تو وہ اتنی باتیں تمہیں سنائے گا، اتنی باتوں کا وزیر اعظم کو پتہ نہیں، صدر کو پتہ نہیں، جو حکومت چلانے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں جتنا اس آدمی کو پتہ ہوتا ہے۔
کاروبار کے حوالے سے بات کر لو تو وہ پوائنٹ تمہیں بتائے گا جو بڑے بڑے کاروباری حضرات کو پتہ ہی نہیں۔ اس کے ساتھ آپ صحت کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ کو ایسے ایسے نسخے بتائے گا جو بڑے سے بڑے حکیم کے ذہن میں بھی نہیں ہیں، ایسی ایسی میڈیسن بتائے گا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کو بھی پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر موضوع پہ ہمیں پتہ ہے، علم ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو صرف دین کا علم نہیں ہے۔ بات میں نے کھری کرنی ہے، کوئی محسوس کرے نہ کرے، بات صاف کرنے کا پہلے سے عادی ہوں اور صاف بات کروں گا۔ اگر نہیں علم تو ہمیں دین کا علم نہیں ہے۔ ایک آدمی سے پوچھ لو کہ بھئی اس حوالے سے بات کرو تو وہ آپ کو 1 گھنٹہ تقریر سنا دے گا۔ اسے پوچھو غسل کے فرض کتنے ہیں، اس کو نہیں آتے۔ وضو کے فرض کتنے ہیں، نہیں آتے۔ زور کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب اور عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، نہیں آتی۔ اسے یہ پوچھ لو فجر کا ٹائم کیا ہے، ظہر کا ٹائم کیا ہے، عصر کا ٹائم کیا ہے۔ چلو مغرب تو ہر ایک کو پتہ ہے جب اذان ہوگی، تو عشاء کا ٹائم کیا ہے، نہیں پتہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دلچسپی نہیں ہے ہمیں دین کی طرف، ہمیں دین کی طرف دلچسپی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو ثانوی حیثیت دی، جبکہ دین کا پہلا نمبر تھا۔ اور آج ہم شادی کرنے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی یہ لڑکا کیا کرتا ہے، کتنا سکول پڑھا ہے۔ اسی طرح ہم لڑکی کے بارے میں بھی یہی پوچھتے ہیں، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس نے دین کا بھی کچھ پڑھا ہے کہ نہیں، اس کو قرآن پاک بھی آتا ہے کہ نہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ ہم دین سے اتنا دور ہو گئے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، تعلیم کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے ہمارے اندر۔ اب تعلیم کی کمی نہیں، جو نہیں بھی پڑھا اس کو بابے گوگل نے پڑھا دیا، بلکہ مفتی گوگل نے پڑھا دیا۔ جس کا جی چاہتا ہے گوگل سے مسئلہ نکالتا ہے۔ تربیت کی کمی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی جب تربیت نہیں کرنی تو پھر ہم ان سے توقع رکھیں کہ وہ ہمارا احترام کریں، ہماری عزت کریں، ہماری خدمت کریں، یہ توقع تم کیسے رکھ سکتے ہو؟ ایک آدمی وہ پہاڑی ککر لگا رہا ہے درخت اپنے کھیت میں، اور توقع یہ کر رہا ہے کہ میں آم توڑ لوں، امرود توڑ لوں، کنو توڑ لوں۔ بھئی جب تو لگا رہا ہے پہاڑی کیکر تو آم کہاں سے لگیں گے، امرود کہاں سے لگیں گے؟ جب پہاڑی کیکر لگائے گا تو کانٹے تو نکلیں گے، آم نہیں لگیں گے، امرود نہیں لگیں گے، کنو نہیں لگیں گے۔ جو آپ نے بیجنا ہے وہی کاٹنا ہے۔ یہ تو محاورہ بھی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم آئے دنیا میں
رہے، کاروبار کیا، کھایا پیا، سوئے اور پھر دنیا سے چلے گئے. بس یہی کام تھا ہمارا. اگر یہی کام تھا ہمارا تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، پھر وہ ذبح ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. انسان ہر گھر میں پیدا ہو رہا ہے لیکن انسانیت پیدا نہیں ہو رہی. ہمیں انسانیت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. اب اسلام نے ہمیں تربیت کا طریقہ بتایا. بچہ پیدا ہوا، اب تربیت شروع سے ہی اسلام نے بتائی. بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس کو نہلا دہلا کر اس کے کان میں اذان پڑی. اس کے کان میں ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے، اس کے کان میں یہ آواز آ گئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. ابھی وہ پیدا ہی ہوا ہے تو اس کے کان میں یہ آواز آ گئی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اب دیکھو اسلام تربیت کر رہا ہے کس طرح. پھر ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی پیدا ہی ہوا ہے کہ اس کے کان میں یہ آواز آ گئی کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. ابھی بچہ پیدا ہی ہوا، ابھی چند گھنٹوں کا ہے تو اس کے کان میں یہ آواز آ گئی کہ تیری کامیابی نماز میں ہے، تو نے بڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. اور دوسرے کان میں الصلاۃ خیر من النوم، بلکہ تکبیر پڑھی جاتی، اقامت پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک لفظ زیادہ ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. نماز قائم ہو گئی، نماز قائم ہو گئی. تو یہ ساری باتیں اسلام تربیت کر رہا ہے. پھر اس بچے کو گڑتی دی جائے کھجور کی، کسی میٹھی چیز کی. اور بزرگ کہتے ہیں کہ گڑتی کسی نیک آدمی سے دلائی جائے، کسی نیک آدمی سے گڑتی دلائی جائے. اب وہ بچہ 7 دن کا ہوا تو اس کے بال اتارے جاتے ہیں. جب بال اتارے جاتے ہیں تو بال اتارنے کا مطلب یہ ہے وہ بال اتار کر ان بالوں کا وزن کیا جائے. جتنا وزن ہو اتنے وزن کی چاندی دیکھی جائے کہ چاندی کتنی بنتی ہے، بالوں کا وزن کتنا بنتا ہے، اس وزن کے برابر چاندی لے کر اس کی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دی جائے. اور علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بچے کے سر کے بال اتار کر 7ویں دن اس کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے یا اتنی رقم صدقہ کر دی جائے تو ساری زندگی اس کو سر کی تکلیف نہیں ہوتی. ہمارا ان باتوں کی طرف دھیان نہیں. اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، ماں کی ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دودھ پلائے،
تو دودھ خوش ماحول میں پلائے، اور یہ نہ ہو کہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہو اور سامنے انڈیا کی فلم بھی چل رہی ہو، دودھ بھی پلا رہی ہو، انگریزی فلمیں بھی چل رہی ہوں، دودھ بھی پلا رہی ہو اور سامنے سکرین پہ کنجر خانہ بھی لگا ہوا ہو۔ جب اس حال میں ماں دودھ پلائے گی بچے کو، پھر امید کرے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر نمازی بن جائے، بڑا ہو کر قرآن کا قاری بن جائے۔ وہ قرآن کا قاری نہیں بنے گا، بڑا ہو کر وہ ڈانسر تو بن سکتا ہے، ان کنجروں سے بڑا کنجر تو بن سکتا ہے، لیکن وہ نیک نمازی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اب یہ بھی ساتھ ساتھ حساب لگاتے جانا قصور کس کا ہے، بچے کے نیک نہ ہونے میں قصور کس کا ہے۔ اب ماں دودھ پلاتی رہی، ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب دودھ پلاتی ہے ساتھ ساتھ اس بچے کی عادات کی تربیت کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہو، سختی نہیں کرنی، اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو کوٹ کر پیٹ کر بھی نماز پڑھاؤ، مار پیٹ کر بھی نماز پڑھاؤ۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک بچے کو اس لیے مارا ہو کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھنے گیا؟ مار کیسے سکتے ہیں جب ہم خود نہیں پڑھتے، جب ہم نے خود مسجد کی زینت نہیں بننا، جب ہم نے خود نماز نہیں پڑھنی، جب ہم نے وقت پر آ کے جمعہ نہیں پڑھنا، جب ہم نے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، تو بچوں کو عادت کیسے پڑے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو مار پیٹ کے اس کو نماز پڑھاؤ، پیار سے پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ۔ جن ماؤں نے تربیت کی، اب دیکھیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، کھیلنے کی عمر تھی، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ امی اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو شکر سے پیار تھا۔ یہ جو آپ کو شکر گنج کہا جاتا ہے نا، اس کی 4-5 وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، جو موضوع چل رہا ہے میں اس کی طرف رہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اب نماز، امی جی میں پڑھوں گا نماز، کیا ملے گا؟ فرمایا جب تو نماز پڑھے گا نا اللہ شکر دے گا۔ یہ طریقہ ہے بیٹے کو نماز پہ لگانے کا۔ اب جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا، بیٹا یوں وضو کرو، وضو کروایا، خود مصلی بچھا کر دیا اور نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی۔ ایسے تربیت ہوتی ہے۔ نماز پڑھی، نماز طریقہ بتایا، بیٹا یوں کر کے نماز پڑھو، یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا ہے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی۔ امی جی شکر، فرمایا بیٹا مصلی اٹھاؤ۔ جب مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیا موجود تھی۔ بڑے خوش ہوئے، امی جی اللہ تعالیٰ تو نقد و نقد سودا کرتا ہے، ادھر نماز پڑھو ادھر شکر مل جاتی ہے۔ ہاں بیٹا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب ماں اسی طرح کرتی رہی، وضو کرتے، مصلی بچھاتی، شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ ایک دن بچوں میں کھیل رہے تھے، مسجد سے اذان کی آواز آئی تو کہنے لگے یارو رک جاؤ، میں اپنے اللہ سے شکر لے آؤں۔ اللہ سے شکر؟ ہاں دیتا ہے میرا اللہ، مجھے شکر دیتا ہے۔ جلدی جلدی وضو کیا، وضو کر کے مصلی بھی خود ہی بچھا لیا،
ماں نے دیکھا، فرمایا بیٹا فرید وضو تو کر لو۔ امی جی میں وضو کر کے آیا ہوں۔ اب ماں نے سوچا یہ وضو کرتا تھا، میں مصلی بچھاتی تھی، نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی، اب مصلی اس نے خود بچھا لیا، شکر کی پڑیا اب میں کیسے رکھوں؟ ابھی تو یہ کچا ہے، ابھی تو یہ پختہ نہیں ہوا، کیا کروں؟ اگر یہ اس کو شکر نہ ملی تو مسئلہ بن جائے گا، شکر نہ ملی تو یہ کہیں بدظن نہ ہو جائے، اور شکر میں نے رکھی نہیں۔ آپ نے نماز شروع کر لی، ایک سائڈ پہ ماں نے مصلی بچھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے یا سجدے میں پڑ گئی، مولا تو جانتا ہے میں نے بچے کو کون سا لالچ دے کر نماز پر لگایا تھا، یا اللہ آج میں شکر نہیں رکھ سکی اور وہ خود مصلی پہ آ گیا، آج اگر اس کو شکر نہ ملی نا تو مولا کہیں یہ بدظن نہ ہو جائے، مولا یہاں تک کھڑا کرنا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ بابا فرید نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، امی جی شکر، بیٹا مصلی اٹھا۔ جب مصلی اٹھایا تو آج پڑی نہیں تھی، شکر کا حوض بنا ہوا تھا مصلی کے نیچے۔ امی جی پہلے تو ایک پڑیا ہوتی تھی، آج اتنی شکر؟ مسکرا کے فرمایا بیٹا پہلے میں رکھتی تھی، آج وہ خود رکھ گیا ہے۔ تو آج وہی بابا فرید ہیں جن کے دروازے سے گزرنے کے لیے لمبی میلوں لائنیں لگی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی بہشتی دروازہ گزرنا ہے، بہشتی دروازہ گزرنے کے لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ بابا جی کا بہشتی دروازہ گزر جائیں۔ یہ بابا فرید بھی تو ہمارے جیسا انسان تھا، لیکن ماں نے تربیت کر دی۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نہیں بن سکتے۔ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا میرا بھیک رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہندی میں ہے گیان لہر، اس میں وہ کہتے ہیں بھیکا بھوکا کو نہیں، بھیکا بھوکا کو نہیں، سب دی گٹھڑی لال، گرا کھول نہیں جان دے اس بد سب کنگال۔ مطلب یہ ہے کہ بھوکا کوئی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس لال موجود ہے، لیکن ان کو وہ گرا کھولنی نہیں آتی۔ جسے گرا کھولنی آ جاتی ہے پھر وہ داتا حجویری بنتا ہے، پھر وہ خواجہ اجمیری بنتا ہے، پھر وہ بابا فرید بنتا ہے، پھر وہ خواجہ معین الدین چشتی بنتا ہے، پھر وہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم بنتا ہے، پھر وہ شہنشاہ گولڑا بنتا ہے، پھر وہ پیر سیال لجپال بنتا ہے، پھر وہ شہنشاہ تونسا شریف بنتا ہے۔ بس وہ گرا کھولنی جس کو آ جائے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ ہمارے اور ولیوں کے درمیان وہ ایک گرا ہے جو ہم سے نہیں کھولتی، وہ کھولنے کی کوشش کرو۔ عارف کھڑی بھی یہی کہتے ہیں، اس وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے، ہنجو دا سٹ پانی دیویں ریت مٹی رڑ جاوے، ہنجو دا سٹ پانی دیویں ریت مٹی رڑ جاوے، پارا گت محبت والا تے گولی ایک بناوے، خاک رلے وچ خاک محمد تے سونا قیمت پا لے۔ یہ میں بزرگوں کی باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ بزرگوں کو بہت مانتے ہیں، لیکن ان بزرگوں کی بھی جو تعلیم اصل ہمیں اپنانے والی تھی ہمارے، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ ان بزرگوں نے ہمیں بتایا
اب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اس ایک شعر پر، یا میاں بھیک رحمۃ اللہ علیہ کے اسی ایک شعر پر پورا 2 گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے سمندر کوزے میں بند کیے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا، بات ہے تربیت کی۔ اب بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں بتاتی ہے بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیری دادی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بیٹا بڑوں کا ادب کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑوں کا ادب کرنا کس نے سکھانا ہے؟ یہ ماں باپ نے سکھانا ہے۔ اب ماں باپ سکھاتا نہیں۔ جب ماں باپ سکھاتا نہیں، ماں کے پاس بھی وقت نہیں، باپ کے پاس بھی وقت نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بچے کو دھکا دیا، جا قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھ کے آ، اور ساتھ قاری صاحب کو پیغام بھی بھیج دینا ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لگے، اس کو ہم نے فلاں جگہ بھیجنا ہے، اس کو فلاں کام کے لیے بھیجنا ہے، جلدی جلدی فارغ کر دو اس کو۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہو رہا ہے۔ اور جس بچے نے انگلش اسکول میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس کے کپڑے بھی استری کیے جاتے ہیں، اس کو گرم پانی، سردی ہے تو گرم پانی دیا جاتا ہے کہ غسل کراؤ، غسل کر کے خوشبو لگا کے اچھی طرح اس کا سر بال سیٹ کر کے، اس کے بوٹ پالش کر کے گاڑی آتی ہے اس کو لے کر جاتی ہے، اور پھر واپس آتی ہے، اور اس کے لیے سارے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھ چکا ہے، کہتے ہیں یہ تو نالائق ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ نالائق ہے، اور جو انگلش عیسائیوں انگریزوں والی زبان پڑھ لے وہ لائق ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ کاش اگر ہمارے حکمرانوں نے یہی کہا کہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، جی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، اگر اسلامی نظام ہوتا تو سب سے بڑی ڈگری قرآن کے حافظ کی ہونی چاہیے تھی، سب سے بڑی ڈگری قرآن کے عالم کی ہونی چاہیے تھی۔ اور آج قرآن کے حافظ کی سند لے کر وہ کہیں چلے جائے، کسی ادارے میں چلے جائے، وہ پوچھتے ہی نہیں، حافظ ہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی 8-10 سال دین پڑھنے پڑھانے میں لگاتا ہے، وہ ڈگری حاصل کرتا ہے، جب کسی ادارے میں جاتا ہے کہتا ہے جی دین ہی پڑھا ہے نا، اس میں کیا ہے؟ یہ بتا کہ تو نے انگریزوں کا نصاب کتنا پڑھا ہے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، تو آواز آتی ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم کدھر آئے تھے اور کیا کر چلے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے، جب ہم نے تربیت نہیں کی کہ بیٹا بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، تمہارا بچہ کسی بڑے کے آگے بول رہا ہے تو تمہیں چاہیے یار باتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، باتوں کی آواز یار جو بول رہے ہیں ہم نہیں بول رہے، نہ بولیں، جو بول رہے ہیں وہ باہر چلے جائیں، یا ضروری بات ہے تو باہر جا کریں، میرے تک آواز نہیں کسی کی آنی چاہیے، بڑی مہربانی۔ اگر آواز آنی ہے تو سبحان اللہ کی آنی چاہیے، وہ آپ بولتے نہیں ہیں تو اور باتیں کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، اب جب والدین کو نے یہ بتایا ہی نہیں کہ بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے، جب وہ ایک بڑے کے آگے بولا، آپ نے اس کو روکا نہیں، وہ کل آپ کے آگے بولے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کوئی اپنے والدین کو بھی گالیاں دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب تم کسی کے والدین کو برا بھلا کہو گے، وہ جواب میں تمہارے والدین کو برا بھلا کہے گا، تو گویا کہ تم نے خود ہی اپنے والدین کو برا بھلا کہہ دیا۔ اب یہ تربیت مصطفیٰ کریم نے تو کی ہے، آگے ہم نے تم تک نہیں پہنچائی، ماں باپ نے نہیں پہنچائی، کیونکہ ماں باپ کو خود پتہ نہیں، ماں باپ کو اس لیے نہیں پتہ کہ ماں باپ نے دین کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ارے دیکھو اس کے باوجود اسلام کتنا ستھرا مذہب ہے کہ 11 مہینوں میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ اسلام نے پھر بھی ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے۔
12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا یہ ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ اب روزہ رکھتا ہے آدمی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جو آدمی ایمان کی حالت میں اور اچھے طریقے سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے اور تراویح تمہارے لیے میں نے سنت بنائی ہے۔ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، تراویح میں نے سنت بنائی ہے تمہارے لیے، تو اس لیے روزہ بھی رکھو اور رات کو قیام بھی کرو، یعنی تراویح بھی پڑھو۔ فرمایا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، قیام میں نے تمہارے لیے سنت بنایا ہے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے تمہارے لیے رات کا جو قیام ہے یعنی تراویح یہ سنت بنائی ہے۔ لیکن ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی آج پہلا روزہ تھا، 4-5 دن آپ دیکھیں گے کافی لوگ آئیں گے، پھر دوبارہ 5-7 دن کے بعد وہی پکے نمازی رہ جائیں گے، باقی چلے جائیں گے۔ بھی کیا ہوا، رمضان ختم ہو گیا؟ نہیں، رمضان نہیں ختم ہوا، تمہارا شوق ختم ہو گیا۔ تو اسلام نے تربیت کیسی کی؟ اب روزہ رکھا تو فرمایا احتساباً، روزہ کیسے رکھنا ہے؟ احتساب کے ساتھ۔ آپ لوگ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے حساب، ایک ہوتا ہے احتساب۔ حساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی گھر سے نکلا، اس کی جیب میں 5000 روپیہ تھا، جب واپس آیا تو 500 روپیہ باقی ہے۔ اب اس نے ٹوٹل کیا تو 500 بچتا ہے، باقی پیسے خرچ لیے، اس کو کہتے ہیں حساب۔ احتساب اس کو کہتے ہیں کہ 5000 روپیہ تھا، 500 باقی رہ گیا، وہ جو 4500 روپیہ میں نے خرچا وہ کہاں خرچا، اس کا کیا کیا لیا، کتنے پیسے کا کیا لیا، کہاں کہاں وہ پیسہ خرچ ہوا، کیسے کیسے خرچ ہوا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ جو رپورٹ تیار کرتا ہے، رپورٹ کو آڈٹ، اور جو تیار کرتا ہے اس کو ایڈیٹر کہہ دیتے ہیں، اور عربی میں محتسب کہتے ہیں، احتساب کرنے والا۔ تو اللہ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا کیا مطلب ہے؟ کہ روزہ صرف یہ نہیں رکھنا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا بس، باقی سبھی کام جاری ہیں، چوری بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے۔ نہیں، جب روزہ ہے تو صرف تیرے پیٹ کا، معدے کا روزہ نہیں ہے، تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہے، تیری زبان کا بھی روزہ ہے، تیرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تیرے پاؤں کا بھی روزہ ہے، تیری شرمگاہوں کا بھی روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ کا روزہ کیا؟ اس آنکھ کے ساتھ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا جان بوجھ کر، اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، جب دوبارہ دیکھو گے تو وہ گناہ ہے۔ یہ تیری آنکھ اٹھے تو فلم دیکھنے کے لیے نہ اٹھے، یہ تیری آنکھ اٹھے تو کوئی بری چیز دیکھنے کے لیے نہ اٹھے، تیری آنکھ اٹھے تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اٹھے، تیری یہ آنکھ اٹھے تو قرآن کو دیکھنے کے لیے اٹھے، تیری یہ آنکھ اٹھے تو کسی عالم دین یا کسی نیک بزرگ کی زیارت کے لیے اٹھے، تیری یہ آنکھ اٹھے تو والدین کی زیارت کے لیے اٹھے۔ آپ نے حدیث سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہنس مکھ چہرے سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دھیان، اور تم نے ان کی زیارت کر لی ہنس مکھ چہرے سے خوش ہو کر، تو فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ مقبول حج کس کو کہتے ہیں؟ جس کی قبولیت میں شک نہ ہو، حج مبرور کہا میرے آقا نے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی 2 مرتبہ دیکھ لے، فرمایا 2 حج کا ثواب۔
ایک نے کہا آقا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھ لے تو فرمایا نام اللہ اکبر واطیب، ہاں اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا پاک ہے، یعنی تو نے تو 100 کی بات کی، 100 سے زیادہ مرتبہ بھی دیکھ لو گے تو اس سے زیادہ کا بھی ثواب دے سکتا ہے۔ اب اسلام نے تربیت کیا کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نے روزہ رکھا احتساب کے ساتھ رکھو، کان کا بھی روزہ ہے، کان کے ساتھ چگلیاں نہیں سننی، غیبتیں نہیں سننی، زبان کے ساتھ غیبتیں نہیں کرنی، چگلیاں نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کے ساتھ لڑنا نہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ سے لڑتا ہے نا تو زبان سے کیا کہنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ اچھا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، وہ پھر بھی آدمی آ کے گلا پکڑ لے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب لڑائی نہیں ہوگی، جب دونوں طرف سے لڑائی ہو تب ہوتی ہے نا۔ اب کس طریقے سے تمہیں لڑائی سے روکا گیا؟ غیر محرم کو دیکھنے سے روکا گیا۔ یہ تیرا ہاتھ لڑنے کے لیے نہ اٹھے، کسی غلط کام کے لیے نہ اٹھے، یہ تیرا ہاتھ اٹھے تو کسی کی مدد کرنے کے لیے اٹھے، کسی معذور کو، بیمار کو سہارا دینے کے لیے اٹھے، کسی غریب کو کی مدد کرنے کے لیے اٹھے۔ یہ ہے ہاتھ کا روزہ۔ تیرے پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ تیرے پاؤں اٹھ کر چل کر کسی بری محفل میں نہ جائیں، تیرے پاؤں اگر جائیں تو وہ مسجد کی طرف جائیں، کسی دین کی مجلس میں جائیں، کسی اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، کسی نیک عالم دین کو ملنے کے لیے جائیں، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے جائیں، کسی کو سہارا دینے کے لیے جائیں، جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں، کسی کو دفن کرنے کے لیے جائیں، کسی کے لیے دعا مانگنے کے لیے جائیں۔ تو یہ کام ہے میرے بھائی۔ اب تم بتاؤ، ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کھاتا بھی کچھ نہیں، اب وہ لقمہ حرام سے بھی بچ گیا، اور دوسرا وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، کسی سے لڑتا بھی نہیں، چگلی بھی نہیں کرتا، غیبت بھی نہیں کرتا، اور جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو گالی بھی نہیں دیتا، کسی سے لڑتا بھی نہیں، کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ قرآن کو دیکھتا ہے، وہ کانا کعبہ کو دیکھتا ہے، اور وہ گانے نہیں سنتا، فحشہ ریکارڈنگ نہیں سنتا، سنتا ہے تو قرآن کی تلاوت سنتا ہے، سنتا ہے تو کسی عالم دین کا خطاب سنتا ہے، سنتا ہے تو میرے نبی کی نعت سنتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کا ذکر سنتا ہے، اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اس کی زبان نعت شریف پڑھ رہی ہے، اس کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس کی زبان نیکی کی دعوت دے رہی ہے، تو مجھے بتاؤ پھر یہ پکا مسلمان بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ۔ تو ایک مہینے میں 11 مہینے چھوڑ کر اس مہینے میں اگر تم اس تربیت پہ چلو، تمہاری تربیت، تم اسی مہینے میں تربیت لے لو، پھر 11 مہینے اسی طرح گزارو، تو کیا ہم پکے اور سچے مسلمان نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، لیکن ہم اس مہینے سے بھی سبق نہیں لیتے۔ اور یاد رکھو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج ہماری اس محفل کی رونق ہیں، اگلے سال نہیں ہوں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں پچھلے سال وہ رونق محفل تھے اور آج وہ قبرستان میں جا چکے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، کسی وقت بھی یہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، آج پہلا دن تھا، تو یہ جو میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں،
ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دو اور اکیلے بیٹھ کر سوچو کہ کیا یہ میری باتیں ٹھیک ہیں یا یہ باتیں غلط ہیں۔ اگر تو غلط ہیں تو مجھے بتاؤ کہ نہیں یہ بات آپ نے غلط کر دی، اور اگر یہ میری باتیں ٹھیک ہیں تو پھر خدا را آپ کو سوچنا چاہیے۔ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یہ پورے 1 مہینہ روزانہ 40 منٹ تمہیں بتایا، پچھلے سال بھی بتایا گیا تھا اور اس مہینے بھی بتایا جائے گا۔ اس مرتبہ بھی اللہ صحت اور تندرستی دے، توفیق دے تو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو میں آخر میں چونکہ 40 منٹ کا درس ہے روزانہ، تو آخر میں یہ عرض کروں گا جتنے احباب آپ آئے ہیں، مزہ تب ہے کہ ہر روز ایک نیا آدمی تیار کر کے اپنے